نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 4 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ وَآتُوا اور تم سب دو، النِّسَاءَ عورتوں کو، صدقاتہن ان کی مہر، نحلہ خوشی سے، فَإِن پھر اگر طِبْنَ وہ خوشی سے دیں، لَكُمْ تم کو، عن شَيْءٍ کچھ حصہ، منہ اس سے، نفساً از خود یعنی دل سے، فَكُلُوهُ تو تم سب کھاؤ اسے، ہنیئاً مزے سے، مریئاً خوشی سے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کا حق مہر خود لے لیتے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے، یعنی عورت کے گھر والے خود لے لیتے تھے اور عورت کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے فعل شنیع کی تردید کی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ شادی کے وقت عورتوں کا مہر ضرور متعین کریں اور ان کا حق ان کو ضرور دیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیوی خوش دلی کے ساتھ مہر کا کچھ حصہ شوہر کو دے دے تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا، لیکن اگر شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کے ڈر سے ایسا کرتی ہے اور شوہر اسے قبول کر لیتا ہے تو یہ قرآنی تعلیم کی خلاف ورزی ہوگی، یعنی شوہر بدتمیز بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، برتاؤ بھی اچھا نہیں کر رہا اور حق مہر خود کے لیے قبول کر لیتا ہے، بیوی کو کچھ نہیں دیتا، تو یہ قرآن پاک کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو آج کل بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو حق مہر دینا یاد رکھتے ہیں، اور بیوی بیچاری کی اگر دل میں بھی ہو تو وہ شرماتی نہیں مانگتی۔ یہ خاوند کے اوپر فرض ہے کہ اس کا پہلے اسے حق مہر ادا کریں۔ ہاں اگر بیوی کہہ دیتی ہے کہ ٹھہر کے دے دینا، یا بیوی کہہ دیتی ہے کہ نہیں آپ ہی رکھ لیں، یا کہہ دیتی ہے کہ ان پیسوں سے یہ ہم دونوں مل کے فلاں کام کر لیتے ہیں، فلاں چیز خرید لیتے ہیں، تو پھر خوشی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہنیئا مریئا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ دو، تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری حتمی زرہ کہاں ہے؟ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ وہ زرہ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے اس زرہ کی قیمت بھی دے دی اور انہیں وہ واپس بھی تحفے کے طور پر کر دی، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عزیز تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا نکاح کر، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے کر کر۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی کچھ نہ کچھ حق مہر ضرور ہونا چاہیے، اور ان حدیث کے بارے میں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے دو حدیثیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 12 اوقیہ اور 1 ناش۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا جانتے ہو ناش کتنا ہوتا ہے؟ ابو سلمہ نے کہا نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا نصف اوقیہ، اور یہ سارا یعنی 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتا ہے۔ تو اس وقت 500 درہم حق مہر ہوا کرتا تھا ازواج محترات کا، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس دور میں بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اس دور کی بات ہے، اور اس دور میں 500 درہم بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اب یہی ہے کہ لڑکے والوں کی حیثیت دیکھ کے آپس کی رضامندی کے ساتھ حق مہر مقرر کیا جائے، لڑکی کی رضامندی پوچھی جائے کہ وہ کتنے حق مہر پر راضی ہے، پھر لڑکے سے یا لڑکے کے گھر والوں سے بات کی جائے، تو صلح صفائی کے ساتھ آپس کی رضامندی کے ساتھ یہ حق مہر طے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لڑکی والے بہت زیادہ حق مہر اپنا
مقرر کر لیں، اور نہ تو لڑکے والوں میں اتنی گنجائش ہو اور نہ ہی وہ اتنا دینا چاہتے ہوں، تو پھر آپس میں درار پڑتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ کتنے حق مہر پر وہ خوش رہیں گے، انہیں تنگی نہیں ہوگی، ان کا دل تنگ نہیں ہوگا۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ پیسہ ہی ہونا چاہیے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ لڑکے والوں نے زیور لیا ہے تو وہ حق مہر کے طور پہ رکھ دیا جائے، انہوں نے بھی تو دلہن کے لیے کافی کچھ لیا ہوتا ہے نا، تو چاہے وہی حق مہر رکھ لیا جائے۔ ایک اور آخری حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور انہیں اللہ کے کلمہ کے ذریعے اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر یعنی تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرو، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا اور لباس مہیا کرو۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو خاوند پر حق ہے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، اس کی جائز خوشیاں پوری کرے، کیونکہ وہ گھر بار اپنا بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوتی ہے۔ ایک نئے ماحول میں اس نے خود کو ڈھالنا ہوتا ہے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اتنی ہی ڈیمانڈ کرے جتنی کہ خاوند کی حیثیت ہو۔ اور آج کل کی بیویاں تو خاوند کی ہر چیز کے اوپر، ہر پیسے کے اوپر، ساری پراپرٹی کے اوپر خود کا ہی حق سمجھتی ہیں، حالانکہ اس کے اوپر اس کے والدین کا بھی حق ہے، اس کے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، بیوی کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں، آگے بچوں کے لیے بھی سوچنا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں مرد کے اوپر۔ اس لیے بیویوں کو اپنی حد کے اندر رہنا چاہیے اور خاوندوں کو ان کے کھانے پینے کا، کپڑے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔